وعاملوا الصالحات، فرمایا یہ وہ انعام ہے جس کی خوشخبری اللہ ایسے بندوں کو سناتا ہے کہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے. یعنی یہ جو خوشخبری ہے ایسے لوگوں کو نصیب ہوگی اور ایسے لوگوں کو فائدہ دے گی جن میں یہ دو خاصیت پائی جاتی ہوں گی. پہلی خاصیت ایمان والے ہوں گے اور دوسری خاصیت یہ ہے کہ وہ نیک اعمال والے ہوں گے. جو ایمان کے ساتھ نیک اعمال سے متصل ہوں گے ان کے لیے رب نے اسے خوشخبری قرار دیا ہے. اور آگے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اے میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں لا اسألکم علیہ اجرن، میں اپنے کار رسالت کا، فریضہ رسالت کا تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی انعام نہیں مانگتا. پھر فرمایا الا المودۃ فی القربى، مگر یہ کہ میں چاہتا یہ ہوں کہ تم میری قرابت کی مودت والے رہو. کس والے رہو؟ مودت والے رہو. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ یہ آیت اتری تو میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا. میں نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کون اہل مودت ہیں جن سے محبت کرنا ہم پر واجب ہے؟ پھر دوبارہ جملہ سنیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون اہل مودت ہیں کہ جن سے مودت و محبت کرنا واجب ہے؟ واجب سمجھتے ہیں؟ لازم ہے، جزو لا ينفق ہے محبت کا. وہ ان پر محبت اور مودت ان سے لازم ہے. تاجدار کائنات نے فرمایا وہ علی ہیں، وہ فاطمہ ہیں اور ان کے دونوں بیٹے حسن و حسین ہیں. میں مودت پر پہلے کئی دفعہ بات کر چکا. میں اصل میں آپ کو صرف بتانا چاہتا ہوں کہ تاجدار کائنات کے نزدیک اور صحابہ کے نزدیک اس آیت کا حکم کیا تھا. وہ اس محبت کو محبت مستحب نہیں سمجھتے تھے کہ کر لی تو ٹھیک ہے، نہ کی تو کوئی بات نہیں. ایسا نہیں ہے. صحابہ اسے سنت غیر مؤکدہ قرار نہیں دے رہے. صحابہ اسے درجہ وجوب اور لازم اور لزوم پر لے جا رہے ہیں. کیوں نہ لے جائیں؟ میں اس کو یوں سمجھاتا ہوں کہ میں نے ایمان کی جان کیوں کہا ان آل پاک اطہار کو، اور وہ اس لیے کہا کہ ایمان کی جان ذات مصطفیٰ ہے اور مصطفیٰ کی جان علی و فاطمہ و حسن و حسین علیہم السلام. چھوٹی میرے پاس لفظ کم ہے اور ان کی شان بہت بلند ہے. اور یہ جو جمعہ ہے، یہ جمعہ جو آل پاک اطہار کی محبت اور آپ کی مودت کے لیے ہم نے یہاں پر آج موضوع رکھا، وہ اس لیے کہ پہلے ہم ذکر کرتے ہیں تو خدا اور اس کے محبوب کا. آج ان کا ذکر ہو رہا ہے جو محبوبان مصطفیٰ ہیں، جو تاجدار کائنات کے بھی حبیب ہیں، جن سے چاہت کا اظہار، محبت کا اظہار، الفت کا اظہار، نسبت کا اظہار کسی اور نے نہیں کیا، بلکہ ان سے چاہت و محبت کا اظہار رب کے حبیب محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے کیا. لہذا ان کا ذکر سنتے وقت اگر چہرے پہ شکن آنے لگ پڑے، جب ہم ذکر صحابہ میں ڈنڈی نہیں مارتے، بولیے نا، ہم ذکر صحابہ میں ڈنڈی نہیں مارتے، تو در والوں کا ذکر ایسا ہے جو ہو ہی خون مصطفیٰ، تو اس کا ذکر کیسے ہونا چاہیے؟ تو عرض کر رہا ہوں اب اس کا اجر اگلی آیت کا حصہ جو میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں. فرمایا وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا. فرمایا جو شخص، یہ جو آل پاک کی مودت ہے، قرابت کی مودت ہے،
جو شخص نیکی کمائے گا اس کے لیے اس میں اخروی ثواب بڑھا دیا جائے گا. بے شک اللہ بخشنے والا اور قدردان ہے. اب یہاں جو لفظ آیا یعنی اس کا مفہوم جو آپ کو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آل پاک سے مودت و محبت کرنا نیکی ہے، اور یہ نیکی ایسی ہے کہ اس کا اجر ختم نہیں ہوگا. ہم عمومی طور پر یہ پڑھتے اور سنتے ہیں کہ قیامت کے دن انسان کا نامہ اعمال بند کر دیا جائے گا. یعنی مرنے کے بعد، یوں لیتا ہوں، مرنے کے بعد انسان کا نامہ اعمال بند ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے: صدقہ جاریہ کے، علم نافع کے، نیک اولاد کے. مگر یہاں میں چوتھی چیز کا تذکرہ بھی کرتا ہوں. حضرت امام حسن ابن علی سبط رسول علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یا امام یہ بتائیں یہ کون سی نیکی ہے کہ جو انسان کمائے گا تو اس کا ثواب بڑھتا چلا جائے گا، یعنی قیامت کے دن بھی جب اس کا نامہ اعمال کھلے گا تو تب بھی اس نیکی کا اجر جاری رہ رہا ہوگا، جاری ہوگا، لکھا جا رہا ہوگا، اس کے کھاتے میں اجر ڈالتے جاؤ ڈالتے جاؤ ڈالتے جاؤ. جب امام حسن ابن علی حضور کی سبط رسول، راکب دوش سوار مصطفیٰ، لامس لسان مصطفیٰ، وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد، وہ ایسی نیکی سے مراد کہ جس کا اجر قیامت میں بھی جاری ہوگا ہمارے نامہ اعمال میں. فرمایا ہم اہل بیت سے محبت و مودت کرنا. اور اس کی یہ تفسیر جو لا رہے ہیں یہ امام مستدرک کی الحاکم صحیحین میں حدیث نمبر 4802، یعنی امام حسن اس کی تفسیر فرما رہے ہیں. اس سے پیاری تفسیر کیا ہو. حسن مجتبی اس سینے پر کھیلے ہیں جس سینے میں رب نے قرآن اتارا ہے. امام شوقانی ہیں، وہ اپنی تفسیر فتح القدیر میں فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں المراد بہذی حسنۃ ہی المودۃ فی القربہ. فرمایا ایسی نیکی جو انسان دنیا میں کرے اور قیامت کے روز اس میں اللہ اضافہ کرتا چلا جائے، یعنی قیامت والے دن بھی. وہ کون سی نیکی ہے؟ وہ بھی کہتے ہیں اس نیکی سے مراد اہل بیت اطہار کی محبت اور مودت ہے. امام قرطبی امام المفسرین ہیں، جامع الاحکام القرآن. چونکہ ہمارے لوگوں نے یہ پڑھا نہیں یا پڑھایا نہیں جاتا، کئی دفعہ ہر کوئی اس طرح نہیں، ہماری جو جملہ کہوں گا، ہر کسی کے بس میں ان کی محبت کا تذکرہ نہیں، میں یوں کہہ دیتا ہوں. وہ جنہیں چاہتا ہے قبول کر لیتا ہے. بس میں اس سے بڑا جملہ میرے پاس شرم آتی کہ میں کچھ کہوں کہ ایسا ہے ایسا ہے. کیا ہماری اوقات، کیا ہمارے دعوے؟ ہمارا کوئی دعویٰ نہیں. ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم ان کی محبت کے ذکر والے ہیں. یہ دعویٰ ہے، بس یہ دعویٰ ہے ہمارا. امام قرطبی اپنی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل فرماتے ہیں. کون عبداللہ ابن عباس؟ حضور کے چچا زاد ہیں. کون عبداللہ ابن عباس؟ جنہیں حضور کہیں ترجمان القرآن. کون عبداللہ ابن عباس؟ جو آقا علیہ السلام کے تہجد کے برتن سیدھے کریں تو حضور پوچھیں یہ آج برتن، یہ کس نے وضو کا برتن رکھا، یہ مصلی کس نے سیدھے کیا؟ تو حضور کے سامنے صحابہ عرض کریں یا رسول اللہ عبداللہ ابن عباس نے. حضور فرمائے عبداللہ ابن عباس نے کیا. اللہم یفقہہ فی الدین، اے اللہ اسے دین کی فقہ اور سمجھ دے دے. جن کو آقا کی دعائیں لگیں اور جن کے لیے حضور کہیں یہ ترجمان القرآن، سپوکس پرسن آف قرآن، قرآن کے سپوکس پرسن ہیں. ان سے پوچھا کہ کیا
قرآن مجید میں ایسی نیکی کا ذکر ہے جو یہاں کریں مگر اس کا اجر اخروی زندگی تک بڑھتا چلا جائے. وہ کون سی نیکی ہے؟ فرمانے لگے المودۃ لآل محمد، فرمانے وہ آل محمد مصطفیٰ سے مودت کرنا ہے. یہ ایسی نیکی ہے کہ یہ تمہارے نامہ اعمال میں قیامت کے دن بھی کھول لو گے تو رب تب بھی اس میں اضافہ ہی کر رہا ہوگا. آل پاک اطہار سے نیکی کرنا. اور حب اہل بیت کا اجر کیا ہے؟ کیا حب اہل بیت کا اجر کیا ہے؟ سورہ النمل ہے قرآن مجید کی، وہ چونٹی والی سورت، وہ سلیمان علیہ السلام والا واقعہ. اس میں 2 آیتیں 89 اور 90 فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ. یہ سورہ النمل کی آیت ہے. فرمایا اس دن، وہ کون سا دن؟ وہ قیامت کا دن. وہ کون سا دن؟ وہ الساعہ کا دن، اما یتساءلون والا دن، اذا زلزلت الارض زلزال والا دن، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر والا دن. وہ دن جب کوئی بھائی بیٹا ایک دوسرے کو نہیں پہچان رہا ہوگا. اولاد ماں باپ سے بھاگے گی اور ماں باپ اولاد سے بھاگیں گے. چھوٹا بڑے سے، بڑا چھوٹے سے، اس لیے نہیں کہ پہچانتے نہیں ہوں گے، اس لیے کہ کوئی مجھ سے میری نیکی نہ مانگ لے، میرے خیر کی طرف نہ آ جائے. اس دن بھی جن کی محبت کام آئے گی. سنیے، فرمایا ایک معنی تو الحسنہ سے مراد، اس نیکی سے مراد جو شخص اس دن نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر جزا ہوگی. اور وہ لوگ اس دن قیامت کی گھبراہٹ سے محفوظ و مامون ہوں گے. کچھ مفسرین اس طرف گئے کہ الحسنہ سے مراد، اس نیکی سے مراد ایمان ہے، اور السیئہ سے مراد کہ جو لوگ برائی لے کر آئیں گے اس برائی کی وجہ سے ان کو دوزخ میں اوندھے منہ ڈالے جائیں گے. وہ سیئہ سے مراد کفر اور شرک ہے، یعنی جو کلمہ طیبہ پڑھ کر ایمان سے لبریز ہو کر آئے گا اللہ اس کے اجر میں اضافہ کرتا چلا جائے گا، اور جو شرک میں مبتلا ہو کر آئے گا اللہ رب العزت اسے منہ کے بل دوزخ میں ڈالتا رہے گا. یہ ایک معنی اس کا یہ ہے کہ الحسنہ نیکی سے مراد ایمان ہے اور سیئہ سے مراد کفر و شرک ہے. یہاں پر ایک مفسر ہیں امام ثعلبی رحمت اللہ علیہ، آپ کا شمار بھی اکابر مفسرین میں ہوتا ہے. امام ثعلبی مولا علی کا قول لاتے ہیں، باب العلم کا قول لاتے ہیں. اب ان سے زیادہ قرآن کون بتائے؟ ان سے پوچھا کہ اس آیت میں وہ کون سی نیکی ہے کہ جس کی وجہ سے قیامت والے دن بھی اس نیکی کا اجر جاری رہے گا، اور وہ کون سی برائی ہے کہ اس برائی کی وجہ سے ہمارے سارے اعمال غارت ہو جائیں گے. فرمایا وہ نیکی جس کا اجر قیامت میں بھی تمہارے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہوگا کنٹینیو. حالت میں نے بتا دی آپ کو کہ قیامت کا منظر کیسا ہوگا، مگر نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہوگا کنٹینیو کہ اس کے لیے جو ورچوز ہیں، نیکیاں ہیں، بلیسنگز ہیں، لکھتے چلے جاؤ. فرمایا اس نیکی سے مراد اہل بیت اطہار سے محبت اور مودت کرنا ہے. یہ مولا علی اور مرتضیٰ لا رہے ہیں کہ اس سے مراد آل پاک سے محبت اور مودت کرنا ہے. یہ ایسی نیکی ہے جو تمہارے لیے قیامت کے دن بھی جاری و ساری اجر کا باعث بنے گی. امام ثعلبی نے ایک اور روایت نقل کی کہ ایک مرتبہ حضرت مولا علی سے حضرت عبداللہ الحضلی نے پوچھا اور فرمایا کہ
مولا علی نے فرمایا اے عبداللہ آپ چاہتے ہیں؟ آج ایک عجیب و غریب خبر دوں کہ بندہ قیامت کے دن اپنے ساتھ ایک ایسی نیکی لے کر آئے گا کہ اللہ بغیر سوال و جواب کے اسے جنت میں داخل کر دے گا. مولا علی اور مرتضیٰ اس کو روایت کر رہے ہیں. امام سالبی کا حوالہ دے رہا ہوں. اور کوئی بندہ ہائے 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 ایک ایسی برائی لے کر آئے گا کہ قیامت کے دن اللہ صرف اس ایک برائی کی وجہ سے اسے جہنم میں ڈال دے گا. ایک ہی نیکی ہوگی جس نیکی کی وجہ سے اللہ نہ حساب لے گا نہ کتاب لے گا بلکہ جنت میں پہنچا دے گا. اور ایک ہی برائی ہوگی جس برائی کی وجہ سے اللہ اسے دوزخ میں اوندھے منہ گرا دے گا. مولا علی سے پوچھا وہ کیا ہے؟ فرمایا الحسنات حبنا. فرمایا وہ نیکی ہم سے یعنی نبی کے گھر والوں سے محبت کرنا ہے. یہ ایسی نیکی اللہ کے نبی کے گھر والوں سے محبت کرنا ایسا ہے جو انسان کو سارے اعمال بخشوا سکتا ہے اور اس کو بغیر حساب و کتاب کے بھی جنت میں بھیجا جا سکتا ہے. اور یہ بھی فرمایا میں تمہیں خبر نہ دوں کہ اگر تم وہ نیکی کر لو تو چھوٹی موٹی غلطیاں چھوٹی موٹی اور معصیت تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گی. پوچھا کون سی نیکی ہے مولا علی بتائیے؟ آپ فرمانے لگے حب آل البیت. فرمایا نبی کے گھر والوں سے محبت کرنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہائے ہائے ارے یہ جذبہ ایسا ہے یہ جذبہ ایسا ہے کہ اس جذبے کے صدقے رب معاف کر دے اس کی مرضی. میں ادھر بھی آتا ہوں وہ بھی آتا ہوں پھر اس کو میں جوڑ دیتا ہوں. چلے مجھے اشارہ کر دیا مودت کا میں اس طرف بھی جوڑ دیتا ہوں. اچھا اب وہ کون سی ایسی برائی ہے جو انسان کرے تو ایک برائی کی وجہ سے وہ دوزخ میں چلا جائے؟ میں یہاں پر حوالہ دیتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عباس ہی اس کے راوی ہیں اس حدیث کے. تاجدار کائنات نے فرمایا اگر کوئی شخص حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ساری زندگی ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر عبادت کرتا رہے. میں اتنی بڑی بات تاجدار کائنات کا فرمان سنا رہا ہوں. حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان مقام دیکھیں آپ اور ایک ٹانگ پر کھڑا ہو کر ساری زندگی عبادت کرتا رہے مگر جب اس کی موت کا وقت آئے تو اس وقت بنی ہاشم یعنی آل محمد کا بغض اس کے دل میں ہو. اللہ رب العزت اس کی ساری زندگی کی نیکیاں مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان گزارے ہوئے سارے وقت کو رائگاں کر دے گا اور اسے اوندھے منہ دوزخ میں ڈال دے گا. یہ ہے دل میں بغض رکھنا. اور جس نے بغض کی اظہار کا یہ عالم کر دیا جس یزید بدبخت نے ان تاجدار کائنات کے پھولوں کو مسلا. ارے پھول بھی کبھی مسلے جاتے ہیں. ارے انہیں تو سونگا جاتا ہے انہیں تو چوما جاتا ہے. اور یہ کس کے گلشن کے پھول تھے کربلا میں؟ یہ کسی اور کے نہیں تاجدار کائنات کے گلشن کے پھول تھے. میں آج کہتا ہوں شرم نہیں آتی اس سوچ کو جو یزید کو تو بچاتے ہیں اور حسین پاک کے نام لینے پر قدغن لگاتے ہیں. اس سوچ کو کیا کہیں گے جو حسین پاک کا ذکر کریں تو کہتے ہیں یہ وہ ہے یہ وہ ہے یہ وہ ہے. مولا علی کا تذکرہ کر دیں. ارے مولا علی کا تذکرہ صدیق اکبر نے کیا ہے. ہم سے کیوں جھگڑتے ہو؟ ہمیں تو ابو بکر صدیق اکبر نے بتایا ہے. کیا بتایا ہے؟ کہ علی کے چہرے کو تکنا بھی عبادت ہے. ہمیں تو انہوں نے بتایا ہے. ہمیں تو سیدہ کائنات کی محبت اور مودت کسی اور نے نہیں, ہمیں تو فاروق اعظم نے بتائی ہے.
جو فرماتے کہ ہم جب حضور سے مخاطب ہوتے تو عرض کرتے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میرا سب کچھ آپ پر قربان. یوں بات کر کے پھر حضور کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے. اور حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں میں نے تاجدار کائنات کو فرماتے سنا، حضور سیدہ کائنات سے مخاطب ہوئے تو فرمایا فدا کے ابی و امی یا فاطمہ، اے فاطمہ تجھ پر مجھ محمد کے ماں باپ قربان ہیں. ہمیں تو سیدنا فاروق اعظم نے بتایا ہے، ہمیں تو سیدہ عائشہ صدیقہ نے بتایا کہ حضور نے فرمایا کہ فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ، یہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، یہ کسی اور نے نہیں، ہمیں تو سیدہ عائشہ صدیقہ نے بتایا. ہمیں تو اس محبت کا پتہ انہوں نے دیا ہے. تو یاد رکھے ان کے ذکر کو کبھی تفرقے کے رنگ میں نہیں دیکھنا. ان سے محبت کرنا، پھر کہتا ہوں قرآن کی روشنی میں واجب ہے، لازم، کہ اس کی محبت کے بغیر آپ کو محبت مصطفیٰ نہیں مل سکتی. لاہور والوں اور پوری دنیا میں سننے والوں، کوئی آپ سے تو پیار کرے مگر آپ کے بچوں سے پیار نہ کرے. اسے پسند کرتے ہو، کر سکتے ہو، اور مصطفیٰ سے تو پیار ہے مگر ان کے علی و فاطمہ و حسن و حسین سے پیار نہ ہو تو وہ بھی کوئی ایمان ہے، وہ بھی کوئی محبت ہے، وہ بھی کوئی محبت ہے. اور جو ان کو تکلیف دے، حسنین کریمین کو تکلیف دے، امام حسین کو تکلیف دے، کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ پھر ہمیں اس کے بارے میں کیا سوچنا چاہیے؟ آئیے، یہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے آپ کو چند چیزیں پیش کی. اور یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ جو شخص ساری زندگی عبادت کرتا رہا کعبۃ اللہ میں کھڑا ہو کر مگر آل پاک سے بغض والا ہوا، حضور نے فرمایا قیامت کے دن وہ یہودیوں میں اٹھایا جائے گا. آل پاک سے بغض رکھا کہ میں تو اللہ کو مانتا ہوں، بڑا نمازی ہوں، بڑا پرہیزگار. ارے دیکھ تو نماز میں کس کی آل کا ذکر کر کے اس پر درود پڑتا ہے، کس کی آل پر پڑتا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ارے جن کے ذکر کو مصطفیٰ نے اپنے ذکر کے ساتھ جوڑ دیا ہے، جن کے بغیر تیری نماز نہیں ہوتی. امام شافعی سے کسی نے پوچھا نا، پوچھا کیا آل پاک پر اگر درود نہ پڑے تو نماز ہو جائے گی؟ فرمایا نہیں ہوتی، نہیں ہوتی. حالانکہ کئی ائمہ اس طرف گئے ہیں، ٹھیک ہے ہو جائے گی مگر مکمل نہ صحیح، ہو جائے گی، اس طرف بھی مسئلہ ہے. امام شافعی سے پوچھا کیوں؟ کہا حضور کے محبوبوں کے بغیر بھی نماز ہوتی ہے. رب کے محبوب مصطفیٰ ہیں اور حضور کے محبوب حضور کی آل ہے. ہائے ہائے، مجھے تو یزیدیوں کی سوچ و فکر پر پریشانی ہے. سامنے امام حسین سے لڑنے آئے ہیں اور جب پڑھتے ہوں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ہائے 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 ہائے، ان کی کیا حال ہے؟ ان کی آنکھیں پھر بھی نہیں کھلی کہ ہم جن پر درود پڑھ رہے ہیں وہ تو ہمارے سامنے ہیں، وہ تو ہمارے سامنے ہیں. یہ ہے دنیاوی مفاد، یہ ہے نفس کی کشائش، یہ ہے دنیا کی ہوس، یہ دنیا کی دولت کا نشہ، یہ اقتدار کا نشہ ایسی چیز ہے جو سامنے والوں کو حسین جیسا بھی بلا دیتا ہے، بلکہ رب ان سے صلاحیت ہی لے لیتا ہے حق کو جاننے اور ماننے کی. یاد رکھیں. اب ایک اشارہ کیا مجھے محترم زاہد اسلام صاحب نے کہ مودت کے بارے میں بتائیں. میں اتنا جملہ کہتا ہوں ہمیشہ، محبت کے بغیر زندگی ممکن ہے، مودت کے بغیر زندگی ممکن نہیں ہے. بھئی ہمارے بڑے بڑے پیارے دنیا سے جاتے ہیں، دل اداس ہوتا ہے. جیسے میرا بھی آج دل اداس ہے، کئی دنوں سے اداس ہو گیا اس پورے ہفتے میں. میرے استاد گرامی، میرے شیخ، جن کے پاس میں نے سب کن چیزیں سیکھی، جن سے میں نے بڑا کچھ سیکھا. میرے شیخ آپ جامع المعقول والنقول تھے، اب پتہ لگتا سمندر لوگ تھے.
مفتی میرے استاد گرامی شیخ مفتی عبدالقیوم خان ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، پچھلے ہمارے انتقال و وصال ہوا، اور وصال بھی ایسا ہوا کہ مجھے ان کے بچے بتا رہے، بھائی بتا رہے کہ وہ کہا ابو جی طبیعت خراب ہو گئی ہے کہ گاڑی منگوائیں، تو کہنے لگے ابو جی آپ پڑھیں لا الہ الا اللہ، تو 3 دفعہ میں نے کہا کہ کہنے لگے لا الہ الا اللہ پڑھا، جنہاں دے صدقے لا الہ ملیا انہاں دا نام آلہ ہوا، اس میں بھی حضور کی محبت کا اظہار، بس وہ ذکر کرتے کرتے لیٹے ہیں، تکلیف ہی کوئی نہیں ہوئی۔ تو میرا یہ اداسی میں بتا رہا ہوں، میں بڑا دل میرا دکھی ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا میرے لیے کتنا بڑا خلا ہے۔ تو میں اس محبت کے بغیر بھی زندگی ممکن ہے، مگر مودت کے بغیر زندگی ممکن نہیں ہے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، مچھلی کو پانی سے محبت نہیں ہے، مچھلی کو پانی سے مودت ہے۔ آپ مچھلی کو پانی سے نکالے تو کیا ہوتا ہے؟ تڑپنے لگ پڑتی ہے، اور زیادہ دیر دور رکھے تو تڑپ تڑپ کر جان دیتی ہے۔ عارف لوگ کہتے ہیں مچھلی نے پیغام مودت دیا ہے پانی کو کہ تیرے بغیر جینا ممکن نہیں، تجھ سے دوری برداشت نہیں، اب تجھ سے زیادہ دور زیادہ دیر دوری رہی، جان ہی تھی وہ بھی تیرے نام لگا دی۔ اب وہ مچھلی ہم کیا کرتے ہیں؟ پکڑتے ہیں، گھر لاتے ہیں، کاٹتے ہیں، مسالہ جیسا چاہے کھایا۔ سوال ہے گوال منڈی کے گرد و پیش میں مچھلی کھانے والوں بتائیں تو صحیح، مچھلی کھا کے سب سے پہلے طلب کس کی ہوتی ہے؟ ہائے 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 ہائے، یہ ہے وہ پیغام مودت کہ مچھلی نے کہا مجھے بے وفا نہ سمجھنا پانی، جیسے ہی زندگی کی نئی رمق ملی میں نے سب سے پہلے تجھے مانگا۔ اس لیے رب نے مودت کا لفظ استعمال کیا کہ لوگوں اس دنیا میں رہنا تو میرے نبی کی آل کے وفا والے رہنا، اور وہاں بھی اٹھنا تو نبی کی آل کی وفا والے رہنا، پھر دیکھنا میں کیا کرتا ہوں اور میرا مصطفیٰ کیا کرتا ہے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے جس میں تمہارے لیے ہدایت ہے، جس میں تمہارے لیے نور ہے۔ اگر خیر، معرفت، علم، بقا، ہدایت اور نور چاہتے ہو تو قرآن سے جڑے رہنا، اس قرآن کی ترغیب دیتے رہنا، اس پر لوگوں کو ابھارتے رہنا۔ اور دوسری چیز میری اہل بیت و عطرت ہے، ہائے ہائے ہائے، ان سے جڑے رہنا۔ لوگوں یہ میرا نہیں مصطفیٰ کا فرمان ہے کہ نبی کی آل کی محبت سے جڑے رہنا، نبی کی آل سے جڑے رہنا۔ اور حضور نے 3 مرتبہ، حضور یقیناً کربلا کا میدان دیکھ رہے تھے، حضور سارا منظر دیکھ رہے تھے، حضور نے 3 مرتبہ کیوں یہ کہا کہ میں تمہیں اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، میں تمہیں اپنی اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، اور میں تمہیں اپنی اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں۔ یعنی ان کا معاملہ آئے تو دیکھنا ان کا تعلق کس سے ہے۔ یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے۔ اور پھر فرمایا میں تم میں 2 باری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ، دوسری میری عطرت۔ کتاب اللہ سے مراد بندھی ہوئی وہ رسی ہے جس کا سرا آسمان میں ہے اور دوسرا سرا زمین میں ہے، اور میری عطرت میری اہل بیت ہیں۔ اور مجھے میرے لطیف رب نے، خبیر رب نے بتایا نہ آل قرآن سے جدا ہے نہ قرآن آل سے جدا ہے۔ اس لیے حسین پاک کا سر مبارک نیزے پر تھا، مگر کسی نے کان قریب کیے تو سورہ قاف کی تلاوت تھی۔ کہا نانا نے کہا تھا نہ آل قرآن سے جدا ہے نہ قرآن آل سے جدا ہے، حسین اس کی عملی تفسیر بن کے دکھا رہا۔ اور فرمایا کہ یہ دونوں میرے پاس جڑے ہوئے آئیں گے حوض کوثر پر۔
دیکھو میرے بعد، حضور کا یہ جملہ بڑا سمجھانے والا، دیکھو میرے بعد تم ان دونوں سے کیا سلوک کرتے ہو، قرآن سے اور میری اہل پاک سے کیا سلوک کرتے ہو۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین ہیں، اور حسنین کریمین کی محبت، کیونکہ اگلا جمعہ ہمارا 10 محرم کو آ رہا ہے، کیا؟ تو جمعہ تو ہمارا ہونا ہے، اور ہم نے امام عالی مقام کے فلسفہ شہادت اور کبھی تذکرہ اپنے انداز میں کرنا، میں وہ تذکرہ تب کے لیے چھوڑ رہا ہوں کہ وہ فلسفہ شہادت امام عالی مقام کیا ہے، وہ 10 محرم کو جو شوق والے ہوں آئیں، رستے کھل جاتے ہیں جن کے دل کھل جاتے ہیں، جن کے دل کھل جائیں ان کے رستے بس، اور جن کے رستے کھل جائیں اور دل کھل جائیں ان کا راستہ نجف و کربلا سے مدینہ کی طرف جاتا ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان سے مودت و محبت کیا ہے، ان سے چاہت کیا ہے۔ میں یہاں پر حدیث مقدسہ آپ کے سامنے، یہ مجھے پسند ہے ترمذی شریف کا یہ باب، میں ضرور سناتا ہوں۔ حضرت مولا علی المرتضی کی شان بیان کرتے ہوئے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سنیں، فرمایا رحم اللہ ابا بکر، اللہ ابو بکر پر رحم فرمائے، انہوں نے اپنی بیٹی سے میرا عقد کیا، یعنی میری زوجیت میں دی، اور مجھے ہجرت کے لیے یہاں مدینے لے کر آئے، اور اپنے مال کے ذریعے میرے بلال کو آزاد کیا۔ اللہ عمر پر رحم فرمائے، وہ سچی بات کرتا ہے چاہے کڑوی ہی کیوں نہ ہو، وہ سچی گال کرتا ہے۔ اور ترکہ الحق ومالہ الصدیق، چونکہ وہ سچ چھوڑ نہیں سکتا اس لیے اس کا کوئی دوست بھی کم ہی ہے، حالانکہ جن کا رب اور رسول ہو جائے اور کیا چاہیے۔ رحم اللہ عثمان تستحی الملائکہ، اللہ عثمان پر رحم فرمائے جن سے فرشتے بھی حیا کھاتے ہیں۔ اب انداز سنیے گا عاشقو، آل پاک کا ذکر سننے والوں اور صحابہ سے محبت کا دم بھرنے والوں، اور ان دونوں کی وجہ نسبت رسول کا حیا کرنے والوں، غور سے سنیں حضور کیا فرمانے لگے، رحم اللہ علی، اے اللہ علی پر بھی رحم فرمانا۔ اب ساتھ ہی حضور نے دعا کے انداز میں ہاتھ اٹھا دیے، اللہم ادر الحق معہ حیث دار، مولا جہاں علی ہو حق کو وہاں رکھ۔ یہ نہیں فرمایا جہاں حق ہو وہاں علی ہو، کہا نہیں، جہاں علی ہے وہیں حق ہے۔ یہ آپ قدر و منزلت مولا علی کو جانے کہ حضور کیا فرما رہے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ترمذی شریف کی حدیث دے رہا ہوں، یہ ترمذی کی حدیث۔ اور سیدہ کائنات کی بات کروں، ذرا دھیان سے سننا ہے، اس سیدہ پاک کا ذکر، طیبہ پاک کا ذکر، طاہرہ پاک کا ذکر، اس مخدومہ کائنات کا ذکر، ان ہستی کا ذکر جن کا ذکر فرشتے بھی نہایت احترام سے کریں، اسرائیل اور جبرائیل بھی جن کا تذکرہ کرتے وقت دھیان کرے، اسرائیل بھی جن کے اذن کے بغیر ان کے گھر میں آ نہیں سکتا۔ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہ، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حب آل پاک کی نظر سے دیکھیں، مولا علی روایت فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا اور لوگ حساب و کتاب میں مصروف ہوں گے۔ حضور نے فرمایا قیامت کے دن سب کے نسب کٹ جائیں گے مگر میرا اور فاطمہ کا نسب باقی ہوگا۔ کیسے؟ فرمایا سیدہ کائنات حشر کے میدان میں جب تشریف لائیں گی، ہاں حدیث میں ہے، ایک منادی ندا دے گا، غدوا ابصارکم،
नक्किसू रूसकुम, अरे अपनी निगाहें झुका लो, अपनी गर्दनों को झुका लो कि मैदान हश्र में फातिमा बिनते मोहम्मद की सवारी गुजर रही है और सैयदा पाक 70,000 हुराने बहिश्त के झुरमट में जन्नत में दाखिल हो रही होंगी। ये सैयदा कायनात का मुकाम होगा। और आपके लिए आखिर पर यह हदीस में सुना रहा हूं, मौला अली ने फरमाया, आले पाक से मोहब्बत के अजर का एक और तोहफा लेते जाओ। मौला अली से, सरकार ने मौला अली से फरमाया, अली क़यामत के दिन हम और लोगों का यौम हिसाब होगा और हम लोग अपने दस्तरखान पर बैठे होंगे और हमारे साथ हमारे चाहने वाले भी उसी दस्तरखान पे होंगे। लोगों अपने आप को उस दस्तरखान वाले बना लो, उस निस्बत से जुड़े रहो, इसमें खैर है। वमा अलैया इल्लल